أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درس نظامی چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علم کے 6 مراتب۔ مفتی دعوت اسلامی حضرت ابو حمزہ مفتی محمد حسان اتاری مدث اللہ العالی کا دورہ حدیث شریف جوہر ٹاؤن لاہور میں تربیتی لیکچر، اس کا لب لباب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلوم علم و فضلہ میں سیدنا عبداللہ بن مبارک سے روایت کیا ہے کہ مراتب العلوم ستۃ، یعنی علوم کے 6 مراتب ہیں۔ نمبر 1، نیت صالحہ۔ درس نظامی کی ابتدا میں طلباء اچھی اور سچی نیت سے آتے ہیں۔ ماحول میں رہنے اور درجہ بدرجہ ترقی کے بعد یہ نیت متغیر ہوتی ہے، تو طلباء کو خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی شروع میں کی گئی اچھی نیت کبھی بھی ریاکاری یا دنیا داری سے متصف ہو کر نیت صالحہ کے درجے سے نہ نکلے۔ اسلاف فرماتے ہیں، نیک عمل کے لیے اچھی نیت کرنا پیٹھ پر کوڑے کھا لینے سے زیادہ سخت ہے۔ امیر سنت کی ذات مبارکہ نے یہ ذہن خوب راسخ کیا کہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی نیت پر بھی توجہ رکھی جائے۔ علم کا دوسرا مرتبہ یہ ہے استمتاع۔ شیخ یا استاد کی بات کو خوب توجہ سے سننا۔ شیخ کی باتیں بے توجہ سے سننے والے کی روایت معتبر نہیں جانی جاتی، کیونکہ اسے تام و ضبط نہیں گردانا جاتا۔ اسلاف کے دور میں درس حدیث کے لیے 10,000 شاگرد جمع ہوتے اور قلم و دوات کی تعداد کبھی اس سے بھی تجاوز کر جاتی۔ جس بھی علاقے میں کوئی بڑے عالم آتے، لوگ جوق در جوق انہیں سننے کو آتے اور دیواروں یا درختوں پر بیٹھ کر بھی استمتاع کرتے۔ نمبر 3، فہم۔ جو بات توجہ سے سننے کے بعد اس کو سمجھنا۔ بہت سارے طلباء استاد کے سینے میں چھپے علوم اور اسرار کو زمانے پر آشکار کرتے اور کرواتے ہیں، مگر یہ وہی ہیں جو پہلے اپنا سبق خود تیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے پھر اسباق کا فہم نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ پڑھنے جائیں کلاس میں، اپنے شیخ سے سننے جائیں سبق، تو پہلے خود اس کو تیار کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی۔ امام شافعی اپنے استاد امام لیث بن سعد کے بارے میں فرماتے ہیں، افقہ من مالک، یعنی وہ امام مالک سے بڑے فقیہ تھے۔ کون؟ امام لیث بن سعد جو ہیں، ان کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ افقہ من مالک، یعنی امام مالک سے وہ کیا ہیں؟ بڑے فقیہ تھے، لیکن ان کو ان کے طلباء نے ضائع کر دیا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ نمبر 1، طلباء نے ان کے سینے میں چھپے علم کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ نمبر 2، دیگر ائمہ کے شاگردوں کی طرح ان کے شاگردوں نے ان کے علوم کو پھیلایا نہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، حفظ۔ باتوں کو توجہ سے سننا اور سمجھ کر یاد رکھنا۔ امام نووی فرماتے ہیں، جو بندہ لکھتا نہیں وہ حسرت زدہ رہ جاتا ہے، لیکن لکھنے والے کو اپنا لکھا بار بار پڑھنا چاہیے۔ کتابت یعنی لکھنے کو اسلاف کرام ایک عرصے تک برا سمجھتے رہے، کیونکہ پھر اسی پر اکتفا کر لیا جاتا اور چیزوں کو یاد نہ کیا جاتا، یعنی جو لکھا جاتا اسی پر جو ہے وہ اکتفا کر لیتے تھے، باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے جو ہے اسلاف کرام اس عرصے تک جو ہے اس کو لکھنے کو برا سمجھتے رہے۔ شافعی فقی ابو اسحاق شیرازی جب کتاب پڑھتے اور کوئی مشکل لفظ آتا تو اس کے معنی کے ادراک کے لیے شعر ڈھونڈتے، اور ایک شعر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورا قصیدہ ہی یاد فرما لیتے، اور یوں آپ لغت کے امام بن گئے۔
مذکورہ بستی کے ایک معاصر کا مکتب ان کے گھر سے 400 سیڑھیاں چڑھ کر جاتا تھا۔ وہ ہر سیڑھی پر قدم رکھنے سے پہلے اپنا سبق زبانی پڑھتے اور یوں ایک سبق 400 مرتبہ زبانی دہرا لیتے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، مداومت نظر سے زیادہ حافظے کے لیے کوئی بہتر چیز میں نے نہیں پائی۔ علم کا درجہ، پانچواں درجہ یہ ہے کہ جو علم سیکھا، سمجھنا، اس کو یاد کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ پانچواں درجہ ہے عمل کرنا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، علم پر عمل کرنے سے ہم اس علم کو یاد کرنے سے مستغنی ہو گئے۔ نمبر 6، نشر یعنی سمجھے ہوئے علم کو پھیلانا۔ علم پھیلانے کے لیے سب سے پہلے ایسے افراد کی صحبت ضروری ہے جو مربی ہوں اور تام العقل ہوں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون سی بات کس کے سامنے کرنی ہے، کس کے سامنے نہیں کرنی۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، حدث الناس بما يعرفون ان يفقهون اتحب ان تكذب اللہ ورسولہ، یعنی لوگوں کو وہ بیان کرو جو وہ سمجھتے ہیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ حضرت سیدنا انس بن مالک نے قبیلہ عرینہ کے لوگوں سے جو قصاص لیا گیا، اس روایت کو ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف کے سامنے بیان کر دیا۔ پھر امام حسن بصری کے توجہ کروانے پر آپ کو افسوس ہوا کہ آپ نے یہ بات ایسے آدمی کے سامنے کر دی جو اس حدیث سے استدلال کر کے اپنی غلط کاموں کا دفاع کرے گا اور امت پر ظلم کرے گا۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ کون سی بات کس کے سامنے کرنی ہے، یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسلاف کی کتب کا مطالعہ آپ کو بتا دے گا آپ نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں، اور اس مطالعے سے ایسا عمل کا نصیب ہوگا کہ آپ دوسروں کو مشورہ دینے والے بن جائیں گے، کیا پڑھنا ہے اور کیا مناسب پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا۔ اس حوالے سے آپ اسلاف کی کتب کا مطالعہ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ جان جائیں گے کہ کیا مناسب ہے پڑھنا میرے لیے اور کیا نہیں۔ حدیث جبریل میں علم تو سکھایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ حصول علم کے طریقہ کو بھی سکھایا گیا۔ اے کاش ہم اچھے انداز سے علم سیکھیں، سکھائیں اور دوسروں کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔